الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ دوستو، آج 2 سال کے بعد پھر اس جامعۃ الجلیل اور خانقاہ جلیلیہ میں آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے. ہمارے مرید اور شاگرد مولوی عبدالرشید سلمہ کی دعوت پر میں بھی اور آپ بھی یہاں آئے ہیں، اور ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے انتظار کیا کیونکہ سفر لمبا ہے اور میری کمر میں بھی تکلیف ہے. یعنی 100 کلومیٹر سڑک پر آسان ہے اور یہ تھوڑا سا گاؤں کا سفر یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، جہاں وعدے کیے وہاں میں پہنچتا ہوں. دیر سویر ہو جاتی ہے. یاد رکھو، انسان نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کو نماز والا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کو اجر و ثواب نماز کا ملتا ہے. آپ ایک اللہ کے غلام اور دین کے خادم کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ کا وہ انتظار بھی ویسے ہی قیمتی ہے جس طرح اب میری بات سننا آپ کے لیے قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا جو تعارف ہے نا ہمارے ساتھ، وہ رب ہے. الستو بربکم، جب ہم روحیں تھے تب بھی اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہی رب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی چیز تھی نہیں. نہ ماں باپ تھے، نہ زمین تھی، نہ نوکری تھی، نہ تجارت تھی، نہ رشتہ دار تھے، نہ
نہ بیوی بچے تھے، اللہ ہی کی صرف ذات تھی. ربنا اللہ کہا، قال بلا، اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے، کوئی پالنے والا نہیں. بے شک. اب دنیا میں آئے، سہارے مل گئے. کوئی کہتا ہے میری دکان مجھے پالتی ہے، کوئی کہتا ہے کھیت پالتا ہے، کوئی کہتا ہے حکومت پالتی ہے، کوئی کہتا ہے نوکری پال رہی ہے، کوئی کہتا ہے سیٹ پالتا ہے، کوئی کہتا ہے فیکٹری پالتی ہے. اب دنیا میں جب سہارے مل گئے تو اب یہاں پر اس بات کی قیمت لگی کہ اب بھی اگر تو غیر اللہ سے دل خالی کر کے مولا کو ربنا اللہ حقیقی معنی میں دل سے کہہ دے، ہم تو جب اپنی ولایت اور دوستی دے. بے شک. بے شک. وہاں سب نے ربنا اللہ کہا، وہاں سب نے ربنا اللہ کہا، لیکن اس کی وہ قیمت نہیں ہے جو یہاں ربنا اللہ قیمت ہے. کیونکہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں تھا. بولو بھائی. بے شک. کسی کا کوئی سہارا نہ صرف ایک ہی ہو اور وہ سوال کرے تو جواب میں وہ کیا کہے گا؟ اسی کا نام لے گا نا. بولو. بے شک. بے شک. لیکن دنیا میں آئے کیوں بھیجا؟ یہاں جا کر میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا کتنا تجھے یقین ہے کہ واقعی تو مجھے ہی مانتا ہے دل کی گہرائیوں سے یا اوروں کو بھی جگہ دی ہے. یہ ساری محنت یہ ہے، پیغمبروں کی بھی یہی محنت ہے. انبیاء صلاۃ والسلام یہی محنت کرتے تھے. پیغمبر صاحب یہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ما فی الکون وہم و خیال، دنیا میں جو نظر آ رہا ہے تو آپ کو وہم اور خیال سے زیادہ نہیں ہے. کام وہی ہوگا جو مولا چاہتا ہے. میری مرضی کا آپ کی مرضی. ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوتے. اگر مرضی سے پیدا ہوتے تو ہم بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہوتے، سیٹوں کے گھروں میں پیدا ہوتے، بڑے بڑے ذمہ داروں کے گھروں میں پیدا ہوتے. ہماری مرضی نہیں ہے، جس کے گھر میں چاہا بھیج دیا. کیا کتنا بڑا انسان ہے، اپنے عقل و فہم کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے کتنا اونچا انسان ہے. فقیر کے گھر میں بھیج دیا. چنانچہ کتنے ایسے لوگ جس کے ماں باپ فقیر تھے لیکن اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ بادشاہ بن گیا. بے شک. لیکن بھیجا کسی گھر میں؟ فقیر کے گھر میں. اور بادشاہ کے گھر میں کسی نالائق کو بھیج دیا. اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا. نہ وقت نہ قوم قبیلہ، ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہاں بھیجنا. اس لیے قوم قبیلے کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں رکھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مسئلہ آیا کہ یہ حبشہ کے رہنے والے کالے رنگ کے قوم قبیلہ پتہ نہیں کیا ہے، غلام آئے تھے بچپن میں یہاں بک گئے. قرآن نے فیصلہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی قوم قبیلہ ہمارے ہاں نہیں چلتا، ہمارے چلتا ہے کہ تم میں تقوی کتنا ہے. اور بلال تقوی میں سب سے آگے. بے شک. بے شک. اتقاکم. یہ تو بلال کے بارے میں نازل ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ دیکھو اگر وہ اپنا نسب بیان کرنا چاہے تو اپنے ابا اماں سے آگے نہیں جا سکتے. پتہ ہی نہیں. حضرت سالم جو قاری قرآن ان 5 قاریوں میں سے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقروا القرآن من 5 5 سے قرآن سیکھو، ان میں حضرت سالم کا ذکر آتا ہے جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں جب وہ غلام تھے حضرت حذیفہ بن یمان کے گھر میں بڑے ہو گئے، پردے کا مسئلہ آیا. اور نے فرمایا تیری بیوی کا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، بیوی کا دودھ برتن میں نکال کر اس کو پلا دے. میں رسول اللہ 15 سال کے حکم میں حکم دیتا ہوں یہ تیری بیوی کا اور تیرا رضائی بیٹا بن جائے. رسول اللہ نے قانون مستثنا کر دیا. آپ کو اختیار، حالانکہ رضاعت کے لیے 2 سال کی مدت ہے، زیادہ 2.5 سال ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں. اب اس صحابی کی اہمیت کا اندازہ کریں. یہ قانون کلی ہے جو قرآن نے جس کو بیان کیا ہے. آمین. یا 30 شہرہ 30 مہینے 2.5 سال. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تو 15 سال کے عمر میں تیری بیوی اس کو دودھ دے دے برتن میں ڈال کر. یہ رضائی بیٹا بن گیا، پردہ کا مسئلہ ختم.
اب ان کے نہ باپ کا پتا ہے نہ ماں کا پتا ہے، نہیں پتا۔ محدثین نے 40 اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے آتا، غلام تھا، مدینے میں فروخت ہوا، رسول اللہ خدمت میں پہنچ گیا، آپ سے قرآن پڑھا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں باہر گئی شام کو حاجت کے لئے گئی، کہ جب میں واپس آئی تو مجھے دیر ہو گئی، تو رسول اللہ نے پوچھا حمیرہ، آپ محبت میں حمیرہ فرماتے تھے، حمیرہ تو دیر سے کیوں آئی ہے؟ کہا آپ کی اس مسجد میں کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہے، چلتے ہوئے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، اس کا قرآن ایسا ہے۔ کہا کہ اچھا، پیغمبر سلام خود قرآن مجید کے عاشق تھے، یعنی سننے پڑھنے کے بھی اور سننے کے بھی۔ آپ فوراً اپنی کملی رحمت والی سنبھالی اور آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا کہ قبلے کی جانب حضرت سالم قرآن مجید اکیلے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، پیغمبر سلام سنتے رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ نے کیا ہاتھ اٹھا کر اس غلام کے لیے جس کے ماں باپ اور قبیلے اور نسب کا پتہ نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے دوست، آسمانوں پر کوئی نہیں تھا، سب نے کہا بلا، کافروں نے بھی کہا بلا، کوئی رب ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اب زمین میں جاؤ، اب تمہارا وہاں امتحان ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے رب تمہیں نظر آئیں گے وہاں، دیکھتے ہو تم ان کے پیچھے جاتے ہو یا ہمارے نام پر ہی زندہ رہتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، یہ اتنا آسان نہیں۔ دنیا کے آدھے ملکوں میں میرا جانا ہوتا ہے، میں گیا ہوں، یہ کلمہ آسان نہیں، خدا کی قسم، آسان ہوتا تو ہر ایک پڑھ لیتا۔ دنیا کا 3/3 حصہ 4 حصے کریں، 3 حصے کافر ہیں، کلمے سے دور ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو وہ پڑھ کے جنت میں چلے جاتے، آسان نہیں۔ ہمیں دے دیا ہے، کا فضل ہے، ہر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اس لئے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، ہمیں چائے کی نعمت کی قدر ہوگی، ہمیں روٹی کی نعمت کی قدر ہوگی، ہمیں پانی کی قدر ہوگی، لیکن یہ جو کلمے کی نعمت ہے اس کی قدر نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ نے کھانے پینے کے ساتھ کلمے کا شکریہ بھی ساتھ لگا دیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہاں کیوں مسلمانوں کا اسلام کا ذکر کیا؟ یہ کھانے پینے کی نعمت تو یہ جانیں گی، لیکن جو بڑی نعمت اسلام کی ملی ہے اس کی شکریہ نہیں ادا کریں گی، پھر نہ جائے، لہذا کھانے کی دعا میں اس کا شکریہ لگا دیا، تو وہ شکریہ ادا کرے گا تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح روٹی اور پانی میں اضافہ ہوگا تیرے اسلام میں اضافہ ہوگا۔ بے شک بے شک اب تجربہ کر لو، لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے بیٹے جو ہمارے نماز نہیں پڑھتے، بھائی تو کھانے کی دعا کا اہتمام کرا، جمعہ پڑھا کر، خود بھی پڑھا کر، تیرے اسلام میں، تو اسلام میں اضافہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز اچھی ہو جائے گی، اسلام نام نماز کا ہے، اسلام نماز روزے کا ہے، اسلام نماز نیکی کا ہے، اسلام نماز حج عمرے کا ہے، اسلام نماز زکوٰۃ صدقہ خیرات کا ہے، اسلام نماز اعمال کا ہے، اسلام ان کا نام ہے۔ جب تو اسلام کا شکریہ ادا کرے گا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تو شکر ادا کرے گا ہم اضافہ کر دیں گے تیرے لیے۔ کیسے اسلام میں اضافہ نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں، ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ہر چیز ہمیں دی ہے، لیکن ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، وہ بھئی تو شیر ہے، تیری خوراک گوشت ہے، دوسرے گائے ان کی خوراک چارہ ہے، اب شیر بھی چارہ کھانے لگی وہ تو زندہ رہے گا۔ اللہ نے تو مومن ہے، تیری خوراک آسمانوں سے نازل کی ہے، تو کہتا ہے کہ جو کافر کھا رہے وہ ہمیں ملے، استغفر اللہ۔ کہ محمد تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا اس زمانے میں جب انگریز کی حکومت میں سورج نکلتا تھا، غروب ہوتا تھا، یہ نے پرچی بھیج دی ایک ہزار کا نظر، کہتا تھا انگریزوں کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور مسلمانوں کے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ جیسے آج ہم کتنی اللہ کی شکایتیں کرتے رہے، ہر بندہ غربت کے رونے رو رہا ہے، جس کا انٹرویو کر لو۔
علامہ ابن جوزی آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا بندہ ہے، 800 سال۔ اس نے بغداد میں ایک تقریر کی، اس تقریر میں لوگوں سے یہی شکایت آئی کہ مسلمان کہتے ہیں ہم غریب ہیں، جبکہ پوری دنیا میں حکومت کی جو مسلمانوں سے، پھر بھی کہتے ہیں کہ غربت غربت غربت، کیونکہ شیطان نے خاص طور پر جو ہم پر محنت کی ہے وہ ناشکری کی ہے۔ یہ لئے قرآن نے خود کا، قرآن مجید نے بیان کیا، شیطان نے اللہ سے کہا تھا لن تجد اکثر الشاکرین، اللہ کھائے گے تیری لیکن شکر ادا نہیں کرے گا، میں تیرے ساتھ ویسا کر۔ سب سے بڑا پیار ہے ہمارے خلاف ہمیں استعمال کراتا ہے کہ ناشکری کرے، سب ناشکری کرے، اللہ معاف فرمائے۔ جو جس مقام پر ہوگا میرے کو یہ نہیں، میرے کو وہ نہیں، میری وہ یہ نہیں، وہ نہیں۔ ایک بزرگ سے بڑی پیاری بات کسی نے لکھا، میں بہت پریشان ہوں، کہتے اس لئے پریشان نہیں ہو کہ نعمتیں نہیں ہیں، اس لئے پریشان ہو کہ جو نعمتیں اس کی قدر نہیں ہے، جو ہاتھ میں نہیں اس کی فکر میں لگے ہوئے۔ موٹر سائیکل کو کوئی یہاں آیا نہیں اور اس کو مٹی لگ گئی، مٹی بہت تھی، ہمیں تو خود نظر نہیں آتا، کہتا یار میرے کو گڈی ہوئی نا، اچھا سائی زندگی ہے، اب کیا موٹر سائیکل سارا کرتا پیاری مٹی نہیں، جس کے پاس ٹانگی نہیں ہے، تیرے پاس تو ٹانگی ہے۔ شیخ سعدی کا قصہ یاد آیا ہے، تیرا نبی مضمون ادھر یاد آتا ہے، وہ اسٹیشن یاد رکھتا ہے۔ شیخ سعدی کا واقعہ مجھے یاد ہے، حج پر جا رہے پیدل تھے، پیدل حج کر رہے، پہلے تو شوق ہوتا تھا تو چل پڑتے، آج ہمارے پاس ہوتا بھی تو شوق نہیں ہوتا، اتنا پر حج فرض ہے، فکر ہی نہیں ہے، کبھی کر لیں گے جی، پہلے بچی کی شادی کرنی، وہ کرنا، مکان کی ساری کرنی، فلاں کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے اور حج کی وصیت بھی نہ کرے، ماتا یہودین اور نصرانین، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، آپ روایت نہیں، یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ دو چیزوں پر یہ پیغمبر سلام نے وحی سنائی، سنو، حج پر اور جہاد پر۔ جس نے جہاد نہیں کیا یا جہاد کی نیت ہی نہیں کی، ماتا یہودی اور نصرانی، یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اور دوسرا یہ حج نہیں کیا، شیخ سعدی چل پڑے، اب کوئی چیز نہیں، اب سواریاں گزر رہے، گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی خچر پہ جا رہا ہے، کوئی گدھے پہ جا رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے۔ شیخ سعدی کے دل میں خیال آیا، میری بات سنو، شیخ سعدی کو خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی سواری ہوتی چھوٹی موٹی تو میرا حج آسان ہو جاتا۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو کبھی بھی تنبیہ کرنے سے چھوڑتے نہیں، کیونکہ پیارے جو ہیں، کیونکہ کسی کو تنبیہ کرنا پیار کی علامت ہے۔ جس بیٹے سے پیار ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو باپ سزا دیتا ہے، اور جس سے پیار نہیں ہوتا کہتا دبا ہو، جو کرتا پڑتا ہے جائے جہنم میں گرے، کسی گھڑے میں گرے، پرواہ نہیں۔ اللہ جو آدمی گناہ کرے، ناراضی کرے، پھر اس پر کوئی مشکل نہ آئے، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو قربانی کے بکرے کی طرح چھوڑ دیا ہے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے، ورنہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا تو ایسے کان کھینچے وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ پیار کی علامت ہے۔ تو شیخ سعدی کو تنبیہ کی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی گول چیز ہے جو زمین پر گول چل رہی، گول چیز، تو پہلے تو سمجھا کوئی جانور ہے، کیونکہ جنگل ہوتے تھے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو آدمی ہے جو چمڑے میں لپٹا ہوا ہے، اس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے یہاں سے اور ٹانگیں یہاں سے کٹی ہے، چمڑے میں بنا ہوا ہے، اور کوڑی کے زور سے وہ ایسے گھومتا ہے اور چلتا ہے۔ تو میں قریب جا کر میں نے سلام کیا تو وہ رک گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہیں؟ میں نے کہا کہ تم کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ حج کرنے۔ شیخ سعدی کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا میں بخارا سے آیا۔ بخارا جو آپ سمجھو ہمیں جس زمین کا آخری کون ہے، پیچھے کی طرف۔
اور ادھر مغرب میں مکہ شریف، مشرق کا آخری شہر بخارا سمرقند علاقہ۔ انہوں نے کہا تو کب سے گھر سے نکلا ہے؟ کہتا میں سواری پر تو بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں بیٹھ ہی نہ گدھے پر کسی پر میں بیٹھ نہیں سکتا، پیدل اس طرح چلنا میری مجبوری ہے۔ مجھے 10 سال ہو گئے حج کے لیے نکلے ہوئے، 10 سال سے پہلے میں حج کے لیے نکلا ہوں، لیکن ہر سال جب میں کوئی سفر کرتا ہوں حج ہو چکا ہوتا ہے، پھر میں آگے آگے آتے یہ سال ہے کہ میں قریب ہوں۔ حضرت امام شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سعدی کو ٹانگیں تو دی ہیں جس پر چل کے وہ جا رہا ہے، تیرے راستے میں عاشق چلنے والے تو ایسے بھی چلتے ہیں۔ میں نے پھر ان کو دیکھا مطاف میں تمام بیعت کرتے ہوئے میں نے دیکھا، پھر میں ملا دوبارہ پہچان گیا تھا اور اس کو تعارف بھی ہو گیا کہ یہ شیخ سعدی ہے۔ شیخ سعدی معمولی آدمی نہیں تھے، پورے عالم اسلام کی مشہور شخصیت، نہ شکری کی وجہ سے۔ تو میں ابن جوزی آج سے 800-900 سال پہلے کا آدمی نے بغداد میں تقریر کی، اس نے کہا اے لوگوں اور غریبوں اپنے گھر میں جاؤ اور لسٹ بناؤ، گھر میں منجی چال پہنچا کتنی، سوت کتنے، کپڑے کتنے، دانے کتنے، پلاٹ کتنے، پوری فہرست بناؤ اور پھر پیغمبر سلام کے 9 گھروں کی فہرست بناؤ جو رسول اللہ دنیا سے گئے، اور ان 9 گھروں میں جو سامان تھا تو ایک غریب کا سامان ان 9 گھروں سے زیادہ نکلے گا۔ کر لو باقی دیکھ لو، پورے 9 گھروں میں ایک گھر میں 4 پہیہ، ماشاء اللہ ایک گھر میں 4 پہیہ، ایک گھر میں 4 پہیہ، تو ایسا کرے جس کے گھر میں ایک 4 پہیہ، ایک 4 پہیہ۔ کبھی وہ بسیں میں ہوتی تو پیغمبر سلام نماز پڑھتے سردیوں میں خاص طور پر، ہم فرماتی اتنا چھوٹا کمرہ ہوتا تھا، جب سجدہ کرتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ مارتے، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تو رسول اللہ سجدہ کرتا، پھر بھی ہمیں ہر وقت غربت شکایت، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، لن تجد اکثر شاکرین۔ اس لیے پیغمبر صاحب کو سلام میں، تو میں حضرت تھانوی کی بات کر رہا تھا، یہ بات آئی کہ انگریزوں کو اللہ نے یہ دیا وہ دیا، بڑی پیاری بات فرمایا ہے اس مجمع میں کوئی ایک شخص جو تمنا کرے اللہ یہ ایمان ان کافروں کو دے دے اور کافروں کی دولت مجھے دے دے، ہے اس مجمع میں، اس 1000 کے مجمع میں، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، تو فرمایا اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو باہر کی دولت دی ہے، کسی کو اندر کی دولت دی ہے، باہر کی دولت باہر رہ جائے گی اور اندر کی دولت اندر جائے گی۔ تو تم کہاں سے غریب ہوئے؟ کہو بھائی ہم بھی تو ساکھ سو ایسا غریب ہے، کلمہ اللہ اکبر ساکھو غریبہ کو کلمہ دے چھڑا تو کلمہ ہوتے جنت دے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی 2 بارش کی جگہ پورا عالم دولت مل جائے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا عرض و حقارت السماوات والارض، ایک مومن کی اتنی بڑی جنت ہوگی لیکن کس پر ملے گی؟ لا الہ الا اللہ پر ملے گی۔ آئین اللہ سے قالوا ربنا اللہ، یہاں امتحان ہے، یہاں بہت سے سہارے پیدا ہو گئے، یہاں امتحان ہے۔ کون؟ یہاں دیکھتے یہاں بھی ربنا اللہ کہتے یا نہیں؟ اللہ باللہ اتنا آسان نہیں ہے، تو کہتے ہم سب کچھ کرتے رہے ہمیں مولا بھی مل جائے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے، مولا دل میں تب آئے گا جب سب سہاروں کو چھوڑنا ہوگا، ایک مولا کے سہارے پر زندگی بسر کرنی ہوگی، اپنی خلوت میں، جلوت میں، مصروفیت میں، ہر کام میں، عبادت میں، بازار کے معاملات میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں اللہ کی ذات پر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم انعام کیا دیتے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر پوری زندگی اس پر گزار دی، تتنزل علیہم الملائکہ، زندگی میں بھی فرشتے، موت کے بعد بھی فرشتے، مرنے کے بعد بھی فرشتے، زندگی میں فرشتے، اس انسان اکیلا نہیں ہوتا،
ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو سامنے سے شیر آ گیا تو ڈر گئے. آواز ہے ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ ہے, تو جانور سے ڈرتا ہے. اور میں مجھے اس کے بعد کبھی ڈر نہیں. اللہ کے ساتھ حضرت سفینہ کا قصہ دیکھے وہ تو شام میں شیر سامنے آیا, کہا کتے یہ پتا نہیں میں رسول اللہ کا غلام سفینہ ہوں, دم ہلانے لگا. کہا چل آگے لاگے میں نے لشکر میں پہنچنا. تتنزع الملائکہ, لیکن کب ہوگا جب اس دل میں اللہ ہی اللہ. دیکھو دنیا کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے, حکم ہے کھیتی باڑی کرو. رسول اللہ نے کھیتی باڑی پر فضیلتیں بیان کی, تجارت کرو, فضائل بیان کی, نوکری کرو, القاسم حبیب اللہ کہا. لیکن دل تو اس میں نہ لگا ہونا بھائی, یہ دل تو مولا کی جگہ ہے. یہاں تو کلمہ رکھا ہے, یہ تو اپنے لیے بنا ہے, یہ اپنے لیے بنا ہے, باقی سب تمہارے لیے. یہ دل اور مولا کی فرمائیے التقویٰ ہو, تقویٰ بھی یہاں, ایمان بھی یہاں, سارا کچھ یہاں, قرآن بھی یہاں, اللہ کا نور بھی یہی اترتا ہے. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, ہم سکینہ کا نور مومنین کے دلوں میں اتارتے ہیں. یہ ہمارا ہے, یہ تخت شاہی شاہ کے لیے ہے, باقی سارے دنیا کے لیے. یہاں غیروں کو نہ بساؤ, کسی پر اعتماد نہ کرو, تکیہ نہ کرو غیر پر. میرے دوست اللہ جب موت آئے گی اس سامنے دیکھے گا حدیث شریف میں آتا ہے, دائیں دیکھے گا جہنم, بائیں دیکھے گا جہنم, آگے دیکھے گا جہنم, پیچھے دیکھے گا جہنم, سب سہارے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. اگر مولا کے ذکر پر زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں بھی فرشتے ساتھ ہیں, کام آسان ہے, ہر چیز میں راحت ہے, دل میں سکون ہے, کیونکہ سکون مولا کے ہاتھ میں ہے. جب وہی دل سے رابطہ کیے ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ قرآن مجید پڑھ کے دیکھے, علماء موجود ہے ساتھ, کمزور انسان, وہ بڑے عہدے والے نہیں تھے, کمزور انسان. دقیانوس بادشاہ جس کی پورے عالم پر حکومت تھی, سورہ کہف وہ سامنے کھڑے, اور کوئی بورچی ہے, کوئی چوکیدار ہے, چھوٹی چھوٹی سیٹوں والے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا, کوتوال کے سامنے, ایسے تو کے سامنے کھڑے ہیں بادشاہ سامنے. کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر دیا, دل مضبوط کر دیا. قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, اللہ ہمارا رب ہے. اور پھر پوری تقریر کر ڈالی, اور اتنا رو پڑا اس بادشاہ پر کہ جب تک غار بھی نہیں پہنچی اس کو ہوش نہیں آیا. اس میں ہوش پکڑو. قرآن کا مسس ہے کہ تو دل میں صرف مولا کو رکھ, غیر کو غیر سارے چھوڑ دے. تتنزع الملائکہ, اور کیا کہ اللہ تخاف ولا تحزن, کسی سے نہ ڈر, کوئی غم نہ کر, کوئی فکر کی بات نہیں. دنیا میں بھی مولا کے سہارے ہے, آگے بھی مولا کے پاس جانا ہے. یہ تو سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں, کسی کی چودرار ساتھ جانے والی نہیں ہے. قبر کے دروازے پر سب ختم ہے. وہاں کیا جائے گا؟ علم جائے گا, تقویٰ جائے گا, ایمان جائے گا, وہ قبر میں جائے گا. باقی سارے باہر رہ جائیں گے, جیب میں سے پیسے بھی نکال لیں گے, سب کچھ نکل جائے گا, بلکہ کپڑے بھی نہیں ڈالیں گے. تو شہید کا اعزاز ہے کہ کپڑوں میں دفن ہوتا ہے, ورنہ تو کپڑے اتارو جی, میاں صاحب کے کپڑے اتارو, چودھری صاحب کے کپڑے اتارو, مفتی صاحب کے کپڑے اتارو, مولوی صاحب کے کپڑے اتارو, صدر صاحب کے کپڑے اتارو. صدر کتنے بہت ہوئے ہمارے ملک میں, کیا اس کو اسی لباس میں دفن کیا ہے؟ ان کو بھی کوئی لٹھے کا کفن دیا گیا, اتارو, سب باہر رکھو, یہ زندوں کے کام آئے گا. یہ تمہارے لیے نہیں ہے, ان کے پاس جو مال ہے پچھلوں کا ایسا ہی نہیں, تو کیا لے کے جائے, کیا دیکھا جائے گا؟ حکیم الامتان بھی فرماتے ہیں مرتے ہی ہمارا دل دیکھا جائے گا, اس دل میں ہم کتنے ہیں. مرتے ہی حکیم الامت کی بات ہے, مجھے زمانہ اور یہ بات یہ شخص نے سنائی, میں نے اس سے براہ راست سنی, جنہوں نے حضرت تھانوی سے براہ راست سنی, میں نے خود سنی کہ میں اس مجلس میں تھا, جوش میں آئے, میں مرتے تو اللہ دل دیکھیں گے کہ دل میں ہم کتنے ہیں, اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. مرتے ہی فیصلہ ہو جائے گا. فرشتے تو بعد میں آئیں گے, اطلاع پہلے آ جائے گی, علماء بیٹھے, فرشتے کہیں گے جب سوال جواب میں کامیاب ہو جائے گا, کہا کہ ہمیں پتہ تھا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَمُوقَ, ہمیں علم تھا تو یقین والا بندہ ہے. کس نے علم دیا؟ اللہ نے پہلے بتا دیا, دل دیکھ کر گیا, اس میں ایمان ہے, کیا پاس ہو جائے گا.
اور منافق کے بارے میں فرما دیں گے ہمیں پہلے پتا تھا انکا منافق و مرتاب ہمیں پتا تھا تتنزع علی اللہ تقوی وابشروا بالجنہ جنت کی بشارت جنت کی بشارت ہمارے والد صاحب مولانا نیاز میر صاحب نماز کی فکر نہ کرنا انشاءاللہ ٹائم پہ کرا دیں 20 منٹ پہلے بھی ہوتا مقروض نہیں اور وہ بیٹھے ہیں مسئلہ ہے ہمارے والد صاحب اللہ علیہ جو چین سے آئے تھے میرے والد صاحب کا چین سے تعلق چین سے آئے دیوبند میں پڑھا اور پھر اس کے بعد بھاون نگر ڈیوٹی لگ گئی زندگی بسر کی تو درویش نے بھاون نگر میں زندگی بسر کی تو جب وفات ہونے لگی ہمارے خالہ زاد بھائی سے کہا والد صاحب کی شادی منشنباد میں وہ چین کے تھے ہمارے داد کے سارے چین میں پاکستان میں کوئی تو والد صاحب نے تو بلایا ہمارے خالہ زاد بھائی کو کہا کہ دیکھو اپنے ابا کے نام کو پیغام دینا ہو تو دے دو انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی تو میں اس کو تیری بات بتا دوں گا کہ بیٹے نے پیغام دیا سبحان اللہ بے شک ابشروا بالجنہ یہ ہے ابشروا بالجنہ دل میں بشارت ہوتی ہے کیونکہ مولا پر جب فدا ہے آہ اکبر مولا سے زیادہ قدردان کوئی نہیں میرے دوست کوئی قدردان اس لیے اللہ نے اپنا نام شکور رکھا ہے شکور کا مطلب ہے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرنا اللہ سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا وہ قدردان نہیں ہے انہیں پتا ہوتا ہے جب تو نے قربانی مولا پر دی ہو دل کو مولا پر فدا کیا ہو کیا تیرا کیا خیال ہے تجھے رادت لگا کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ میں تو اس حدیث کے بارے میں بخاری کی اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں لوگ نقل کر دیتے ہیں کہ جی کرتے کرتے نیکی کرتے جنت کے دروازے پہنچتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے جہنم میں تو جنت میں چلا جاتا ہے یہ مطلقاً نہیں ہے فیما یبدو للناس کے لفظ بخاری موجود ہے لوگوں کو نیکی نظر آتی ہے لیکن اصل حقیقت میں نیکی ہوتی نہیں لوگوں کو گناہ نظر آتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بیچ میں توبہ کرتا رہتا ہے اللہ سے روتا پیٹتا رہتا ہے لیکن بیچ میں پچھلے معاف کراتا رہتا ہے اللہ اس کا آخر میں توفیق توبہ دے دیتے ہیں لیکن فیما یبدو للناس کے لفظ بخاری شریف میں موجود ہے اور میں خاص طور پر طلبہ سے کہتا ہوں یہاں اس کو پڑھ لو اس حدیث کو مطلع نقل نہ کرنا شیطان دیکھنے میں نیکیاں کر رہا تھا لیکن دربار الہی میں قبول نہیں تھی جنت میں چلا گیا جنت میں نحن اولیاءکم فی الدنیا فی الآخرہ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں نحن ایک روایت میں نحن سے مراد اللہ کی ذات نحن ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست آخرت میں اس لیے جو دنیا میں دوستی کرے گا اسی کو کہیں گے نا آخرت میں میرا دوست ہے دسو بھائی دوستی کی جگہ تو یہی ہے بس میرے دوست وقت کم ہے ہم ختم ہو گیا سبق تھوڑا سا ہے ہمیشہ مولا کے سہارے پر زندہ رہو کلمہ پڑھو تو اس یقین کے ساتھ ہر غیر تمہارے دل سے اور اللہ والوں کی صحبت سے آتی تھی گھر بیٹھے نہیں آتے وہاں بیٹھو گے یہ غیر نکلے گا وہ غیر نکالے گے تمہارے یہاں سے یزکی یہی تزکیہ رسول اللہ یہی تزکیہ فرماتے ہیں صحابہ کا ان کے دل سے غیروں کو نکالتے بس مولا کے سہارے پر زندہ رہنا سکھایا پورے عالم پر صحابہ کرام چھا گئے اگر حکومت بھی کہیں نہیں کی لیکن جہاں چلے گئے لوگوں کا ایمان بھی تبدیل کرتے زبان بھی تبدیل کرتے مسلمان کرتے زبان بھی عربی بولنے لگے مصر کی زبان عربی نہیں تھی لیبیا کی عربی نہیں تھی مراکش کی عربی نہیں تھی سوڈان کی عربی نہیں تھی کینیا کی عربی نہیں تھی یہ کوئی عرب ملک نہیں ہے شام کی زبان عربی نہیں تھی لیکن صحابہ گئے ایسے چونکہ مولا کے سہارے پر زندگیاں بسر کرتے تھے رسول اللہ کو شاک میں سے تھے ایسا اثر ڈالا کہ لوگوں نے زبان بھی وہ اختیار کر لی جو رسول اللہ کی زبان کے سب پر بھی عرب ملک نہیں عرب ملک کوئی ہے جو عرب کہتے ہیں جہاں گئے جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل اور تیرا رنگ محفل دیکھتے ہیں صلی اللہ مجھے آپ کی توفیق عطا فرمائے آخر میں بھی ایک اعلان ہے بھائی ماشاءاللہ ہمارے یہاں